کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں. قمر زمان قائرہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ارادوں کے مطابق رانا صاحب ان کو رستے دے دیتے تو جو مسلح جتھے آ رہے تھے اگر وہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے, اگر وہ قبضے کر لیتے, تو پھر میڈیا اور عدالت ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہے حکومت سے کہ تم کیسی حکومت ہو, تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, تم نے ان کو روکا نہیں ہے. اور آخری گزارش یہ ہے, اب بھی کچھ باتیں وہ خان صاحب آج کل بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ صرف اس کام کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے نیب قانون کو ختم کرنا تھا, انہوں نے انتخابی قوانین کا خاتمہ کرنا تھا, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ختم کرنا تھا, لہذا یہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد اب جائیں گے الیکشن کی طرف. بالکل اس بات کی پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں, بار بار ہم وضاحت کر رہے ہیں, پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم ہم نے کسی رعایت کے لیے نہیں کی. جو ترامیم کی گئی ہیں, جو عدالتوں کے سٹرکچرز, عدالتوں کے فیصلے اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے بھی جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں, جو پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا تھا, صرف ان چیزوں کو جس میں بے جا طریقے سے لوگوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا, 90 دن کا ریمانڈ, بندے کو پکڑو پہلے سزا اس کو پہلے 9 مہینے 6 مہینے دے دو, 2 3 سال تک اس کو نیب کے کسٹڈی میں رکھو, اس کو اذیتیں دو, اور سب سے بڑی اذیت اس کے خاندان کو, اس کی فیملی کو, اس کی فزیکل ہیلتھ, فزیکل ٹارچر اپنی جگہ, جو مینٹل ٹارچر, جو اس کی اناقت کو مجروح کرنے کا عمل ہے وہ پہلے آپ نے کر دیا, اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے, اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے. یہ عمل اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریاستی مشینری کو ایک خاص طرح, اور یہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے, ان کے اپنے دور میں بھی یہ باتیں کی گئی کہ اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جس دن یہ قانون نیب کا اور انتخابی قوانین یہ پاس کر رہے تھے, جوائنٹ سٹنگ میں 1 گھنٹے کے اندر 31 قانون جس دن پاس ہوئے, اس دن ہماری جماعتوں نے مشترکہ طور پہ کہا تھا کہ جس دن ہمیں یہ موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ قانون ملک کے مفاد کے منافی ہیں, انصاف کے قواعد کے منافی ہیں. ہم کوئی اچانک یہ بات نہیں کر رہے, ہم نے اوپنلی اس دن کہا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو, غیر آئینی کام کر رہے ہو, آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہے ہو, ہم اس کو نہیں مانتے. اور آج بھی اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کھولے ہیں جنہوں نے باندھ دیے تھے. الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ٹو ووٹ ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. رائٹ ٹو ووٹ, ووٹ کاسٹ کیسے ہوگا, جس طریقے سے خان صاحب کرنا چاہتے تھے انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے, اگر امریکہ کا الیکشن رگ ہو سکتا ہے تو پاکستان کہ ہمارے ہاں پاس کون سے پروٹیکشن موجود ہیں. لیکن ہم نے اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ صرف رائٹ ٹو ووٹ دینے کا ڈھونگ نہ رچاؤ, یہ تو آلریڈی موجود ہے, اس سے لوگوں کو خوش نہ کرو. یہ خان صاحب کا اسٹائل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو باقاعدہ اسمبلیوں میں نمائندگی ملے, اور اس نمائندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ ان کے نمائندے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, اور وہاں اپنے ایشوز کو, اپنے مسائل کو وہ آ کے اجاگر کر سکیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ای وی ایم, اچھا ایک اور بھی ہے, اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا آج مثالی مطالبہ مان لیا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ اچھا جی الیکشن جلدی کرانے, تو کیا ای وی ایم پریکورڈ ہیں, کیا اس کی تیاری ہے, الیکشن کمیشن کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ای وی ایم کا قانون بنا دیا گیا تھا. اب اگر الیکشن ہونا ہے تو ای وی ایم پہ ہونا ہے. ای وی ایم کی پروکیورمنٹ نہیں ہے, اس کی تیاری نہیں ہے, اس کی ٹریننگ نہیں ہے, اس کے اوپر ویسے تحفظات ساری جماعتوں کے اپنی جگہ, ٹیکنیکلی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اگر فرض کرے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کو اسی طرح مانا جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے تاکہ خان صاحب دھاندلی کر سکے, پھر بھی اس کا کوئی ٹول نہیں بنا, وہ اپلیکیبل نہیں ہے, اپلائی نہیں ہو سکتا. اور اس دونوں قوانین کی موجودگی میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے تھے. الیکشن کمیشن نے اگر سال بعد, 1 سال 2 مہینے بعد بھی الیکشن کرانا ہے تو ان کو آج تیاری کرنی ہے. لہذا اس قانون میں صرف اتنی ترامیم کی گئی ہے, ہم نے کوئی ترمیم ایسی نہیں کہی. ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے. اور خان صاحب یاد رکھیے, جو قانون توڑتا ہے قانون اس کو توڑتا ہے, آپ نے قانون نہیں توڑنا. اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے جس میں قمر زمان قائرہ, رانا ثناء اللہ اور اسد محمود شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کے نام پر یہ وفاق پر حملہ آور ہوئے. پی ٹی آئی نے 1 دن پہلے کے پی ہاؤس میں مسلح جتوں کو جمع کیا. قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ پی پی کے لانگ مارچ میں ایک پتا تک نہیں ٹوٹا.
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट